غسل کا طریقہ: جب آپ غسل کا ارادہ کریں تو پہلے استنجا کریں۔ اگر کسی جگہ ظاہری ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو لیں، ٹھیک ہے۔ پھر وضو کریں جیسا نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اگر آپ جس جگہ غسل کر رہے ہیں وہ پختہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، پکی جگہ ہے، یا تخت ہے یا پتھر ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جگہ جو ہے نا وہاں پانی ٹھہرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، پاؤں کو بھی وضو میں دھو لینے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کچی ہے، جہاں پانی وہاں رکتا ہے، تو پاؤں کو اس وقت نہ دھوئیں، پاؤں کو اینڈ میں دھو لینے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پانی نیچے ہوگا، جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو اس پانی سے باہر نکلیں گے تو اس وقت۔ آج کل تو یہ نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو آج کل یہی ہے کہ آپ پاؤں کو بھی دھو لیں، کیونکہ آج کل پانی ٹھہرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں ٹھہرتا ہے تو ان کے لیے پھر یہی صورتحال ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو غسل کے وضو میں کلی کرتے ہوئے خوب خیال کر کے حلق تک پانی لے جائیں اور منہ بھر کے کلی کریں، یعنی کہ اچھی طرح اپنے کلی کرنی ہے، ٹھیک ہے، منہ کی بھی۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ کو روزہ ہے تو پھر غرارہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو کیا کریں، آپ غرارہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، وضو کا ہم نے کیا کرنا تھا، غسل کا طریقہ ہم کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے وضو بنا لیا، ہمارا وضو کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب وضو کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، 3 بار سر پر ہم پانی ڈالیں گے، ٹھیک ہے، 3 بار کیا کریں گے، سر پر پانی ڈالیں گے، پھر 3 بار داہنے کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی ایسا خیال رکھنا ہے ہمارے ہر جگہ پانی پہنچ جائے، بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر خشک رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جب ہمارا غسل کا ارادہ ہو ہم استنجا کریں، پھر سنت کے مطابق وضو کریں، پھر کیا کریں، 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالیں، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر۔ یہ ہمارا غسل کا یہ کمپلیٹ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی غسل میں فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، وہ ہم آگے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے، خشک رہ گئی ہے، تو خاص اسی جگہ کو دھو لیں، پھر سے پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ غسل کر رہے تھے تو آپ سے تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ جگہ خشک رہ گئی ہے تو اس جگہ کو دھو لیں، ٹھیک ہے، پورا دوبارہ غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرائض غسل: غسل کے 3 فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ کلی کرنا، کلی کا کیا مطلب ہے، خوب اچھی طرح کلی کرنا، یعنی کمپلیٹ آپ کا جو پانی نے پورے منہ کے اندر پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے، ناک میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے۔ جب آپ ناک میں ویسے بھی ہاتھ سے پانی ڈالتے ہیں، نرم ہڈی تک پانی آرام سکون سے پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا، سانس کے ساتھ پانی چڑھانا، مگر یہاں سانس کے ساتھ تک پانی آپ نے نہیں چڑھانا ہے، میں نے پہلی ویڈیو میں نے کی، ابھی میں کر رہا ہوں، کیونکہ جب آپ سانس کے ساتھ کھینچیں گے نا تو یہ پانی آپ کے دماغ میں چلا جائے گا، صرف آپ جب ہاتھ سے ڈالیں گے تو وہ بھی پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا فرض کیا ہے، کلی کرنا منہ بھر کے۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3 تمام بدن پر 1 بار پانی بہانا، پورے بدن پر، ٹھیک ہے۔ اور غسل کی سنتیں ہم ابھی پڑھیں گے۔ غسل کی سنتیں یہ ہیں، غسل کی نیت کرنا، یعنی کہ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا تو یہی آپ کی نیت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کرنا، اس کے بعد اولاً ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا۔ جب آپ استنجا کریں گے تو ظاہری ناپاکی جو لگی ہوئی ہے اس کو دور کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وضو کرنا، بدن کو ملنا، ٹھیک ہے، اچھی طرح سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا، یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ مکروہات غسل: غسل کی مکروہات یہ ہیں، پانی بہت زیادہ گرانا، ٹھیک ہے، پانی حد سے زیادہ گرانا، ٹھیک ہے۔ اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکیں، زیادہ بھی نہیں کرنا ہے، کم بھی نہیں کرنا ہے، درمیانہ، میانہ روی، ٹھیک ہے۔
ننگا ہونے کی حالت میں غسل کرتے وقت کسی سے کلام کرنا یا قبلہ رو ہو کر غسل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ درمیان میں کسی سے کوئی بات شات نہ کریں، اپنا غسل کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے، اور قبلے کی طرف بھی تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم اس حالت میں قبلے کی طرف تو نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہ ان سے غسل مکروہ ہو جاتا ہے، ہمارے ثواب میں کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ کسی کو اپنی شرم کی جگہ یا رانے یا گھٹنے دکھانا حرام ہے. اچھی طرح سمجھ لیں، اپنی شرمگاہ بتانا، اپنی رانے دکھانا، گھٹنے دکھانا یہ حرام ہے، کیونکہ یہ ہمارے سطر ہیں. تو ہمیں اسلام کیا کہتے ہیں؟ اپنے سطر کو ڈھانپو. ٹھیک ہے، یہ تو مرد کے لیے. عورت کو تو آپ کو پتہ ہے، عورت پورے کی پوری کیا ہے، اس کا پورے کا پورا جسم چھپانا ضروری ہے، کیونکہ وہ چیز ہی بہت پیاری ہے، اسی لیے. اوکے.